بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل پروگرام نمبر 15۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی چیز کا چکھنا جبکہ وہ معدے میں نہ جائے، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل، البتہ اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو جائز ہے۔ مثلاً کسی عورت کا خاوند بد مزاج ہو تو کھانے کا نمک چکھ لیا کرے، یہی حکم باورچی نانبائی کا بھی ہے۔ نمبر 2، کسی چیز کا چکھنا بغیر کسی عذر کے، اگر معذوری ہو، جیسے کوئی عورت اپنے بچے کو چبا کر کچھ کھلانا چاہے اور کوئی بغیر روزے دار نہ ہو۔ نمبر 3، اپنی بیوی کا بوسہ لینا مکروہ ہے، خواہ یہ بوسہ فاحشہ ہو، مثلاً ہونٹوں کو چوسنا، یا فاحشہ نہ ہو۔ نمبر 4، اپنے منہ میں جمع شدہ لعاب کو نگل جانا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5، ایسا کوئی کام کرنا جس کی بابت گمان یہ ہو کہ اس سے روزے کی حالت میں کمزوری ہو جائے گی، اگر کمزوری کا گمان غالب نہ ہو تو مکروہ نہیں۔ نمبر 6، دن کے وقت دانتوں کے کھندانے میں بیچ دندان کا ایک مرض ہے، دوا لگانا مکروہ ہے، اگر رات تک رکنے سے ضرر کا اندیشہ ہے یا سخت اذیت کا اندیشہ ہے تو دوا کا ڈالنا واجب ہے، اگر دوا کا اثر پیٹ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، کتان السی کا ذائقہ ہو، کاتنا مکروہات میں سے ہے، اور کتان السی وہ ہے کہ جب کہ مرطوبات میں ڈال کر سڑایا جاتا ہو، یہ مکروہ اس صورت میں جب کہ کاتنے والا کاتنے کے کام پر مجبور نہ ہو، ورنہ مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 10، جماع کے محرکات، مثلاً بوسہ لینا، شہوت انگیز خیالات میں پڑنا اور ایسی اشیاء کا دیکھنا مکروہ ہے جبکہ مزی کے نکلنے یا انزال ہونے کی طرف سے اطمینان نفس نہ ہو۔ اگر اس میں شک ہو یا اطمینان نہیں ہے، یا کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ بچ نہیں سکے گا، تو یہ باتیں حرام ہیں۔ تاہم اگر ایسی صورت میں مزی کا اخراج یا انزال نہ ہو تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر ان افعال سے مزی آ جائے تو روزے کی قضا لازم ہے، البتہ اگر بلا ارادے اور مسلسل نظر کیے بغیر محض مزی خارج ہو جائے تو قضا واجب نہیں۔ اگر ایسی حرکات سے انزال ہو جائے اور رمضان کا روزہ ہو تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے، بشرط یہ کہ جن محرکات جماع سے ارتکاب کیا گیا وہ اس کے لیے حرام ہو۔ مثلاً دیکھنے والے کو اپنے نفس پر اطمینان نہ ہو کہ انزال یا جماع سے محفوظ رہے گا، یا ایسا ہو جانے کا اندیشہ رہا ہو، لیکن ان محرکات کا ارتکاب محض مکروہ تھا، بائیں طور پر کہ اس سے نفس پر اطمینان تھا۔ ہری مسواک کا استعمال کرنا جو کس قدر منہ میں گھل جاتی ہے مکروہ ہے۔ صبح ہونے تک ناپاکی کی حالت میں رہنا خلاف اولیٰ ہے، بہتر یہی ہے کہ رات کے اندر ہی نہا لے۔ خوراک کا ذرہ دانتوں میں پھنسا رہنے دینا اور ایسے اشیاء کا سونگھنا جس کے حلق میں پہنچ جانے کی طرف سے اطمینان نہ ہو مکروہ ہے، مثلاً مشک، کافور کا صفوف اور عود وغیرہ کے بخارات، بخلاف ان اشیاء کے جن کی طرف سے اطمینان ہو کہ ان کا اثر حلق تک نہیں پہنچے گا، سونگھنا مکروہ نہیں ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔